کرنے کا، تیری روح کو خراب کرنے کا۔ اس لیے ان دین عند اللہ اسلام، اور یہ اسلام ہے۔ جملے میں ختم کر دیتا ہوں یہ کہ اب ٹائم نہیں ہے، کل بس آپ کو یہاں سے آگے بڑھے۔ یہ اسلام آسانی سے نہیں پہنچ سکتا، یہ اسلام آسانی سے نہیں پہنچ سکتا، اس سے بڑا کچھ کر چکا۔ ابھی مولانا نے بتائے پڑھے، آپ کو سنیں کیا سمجھتے ہیں؟ حسین کی شہادت کم کی تھی؟ کیا سمجھتے ہیں؟ بیویوں کا پردہ کم کی تھی؟ کربلا میں جو چھوٹی سے چھوٹی قربانی ہے، یہ پوری دنیا مل جائے اس قربانی کا بدل پیش نہیں کرتے، جسے اکثر کہتے ہیں یہ معمولی قربانی ہے۔ میں آیا ہے جملہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ساری زندگی مجالس سنتے رہتے ہیں، میں آپ بتائیں مجھے اگر ایسا نہیں ہے کسی قربانی پہ کربلا میں میرے مولا نے شیعوں کو یاد نہیں، عباس گیا ہے شیعوں کو یاد نہیں، اکبر گیا ہے قربان کیا شیعوں کو یاد نہیں، قاسم کے ٹکڑے اٹھا کے لایا شیعوں کو یاد نہیں کیا، اکبر کے سینے سے بچی نکال رہا ہے شیعوں کو یاد نہیں کیا، عباس کے بازو اٹھا رہا ہے شیعوں کو یاد نہیں کیا، اور محمد کی لاشیں اٹھا کے لایا ہے شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ پورے کربلا میں حسین نے شیعوں کو یاد نہیں کیا، لیکن جب کربلا کا تیر اکبر کو لگا ہے ایک کان سے لگ کے دوسرے کان کی طرف نکلا ہے اور ہاتھوں میں پھول آیا ہے، تو اس وقت تاثیر ہوتی یہ میرے دلوں سب دہشت پانی خدا آپ کی بات کو قبول کر، یہ وہ مختصر قربانی ہے کربلا کی جہاں حسین شیعوں کو کام کر رہا ہے، شیعوں کو ٹھنڈا پانی پیا، ہماری پیاس کو جب میرا اصغر پیاسا مارا گیا، اپنی پیاس کا نہیں کہا اصغر میرا پیاسا مارا گیا، اور جو قربانیاں اس کے دین کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے جناب سیدہ نے یہ خود فرمایا، سامنے زہرا نے بنت زہرا نے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خود یہ جملے ہیں بیوی کے کہ جتنی شان غریبہ کی بیانت رات اس سے سخت رات ہمارے اوپر نہیں آئی۔ میں نے نہیں پڑھا یہ، اور علماء کی تحقیق بھی ہے کہ ان لوگوں نے ترتیب سے آگ نہیں لگائی کہ بیویاں اس خیمے سے نکل کے اس خیمے میں گئی ہوں، اس خیمے سے اس خیموں میں گئی ہوں، نہیں، چاروں طرف سے ایک طرف سے آگ لگا دی۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، بیویوں کو اتنی مہلت ملی؟ بیویاں تو کیسے وہ ایک خیمے سے دوسرے چاروں خیمے میں ایک چاروں طرف سے آگ لگ گئی، بیویوں کو رو رہی تھی، آگ کو دیکھ کے نہیں رو رہی تھی، اپنے پردے کو دیکھ کے رو رہی تھی، اور آپ سے سید سجاد سے پوچھتی تھی، سید سجاد بتاؤ اب تم امام ہو، بتاؤ ہم چل کے مارتا یہ کس چیز کا تصور پیش کیا تھا، ہم چل کے مارتا کا جان بچانا ضروری ہے۔ شامی غریبہ کی عجیب رات، بس دو تین جملے سن لیجیے بتائیں کیا اور سیدہ اس رات کے تاریخی نے اس دفعہ بہن سے کہتی ہیں، شامی زہرا بیویوں آؤ میرے ساتھ چلو، جو بچے بچ گئے ہیں خدا بچ گئے، جو بچ گئے ہیں سامنوں کے ہاتھوں میں انہیں تلاش کیا جائے، انہیں اکٹھا کیا جائے، اور ہاں سنو میرے بھائی کے سینے پہ سونے والی سکینہ، اس سکینہ کا بھی پتہ نہیں چل رہا، آؤ دیکھیں وہ سکینہ کدھر گئی ہے۔ اب دونوں بہنیں نکلی ہیں بچوں کو تلاش کرتے ایک جگہ سامنے زہرا رک جاتی ہے، بہن رکو
دیکھو کہ کوئی بچے یہ دو بچے آپس میں بغل میں ایک ساتھ میں آؤ دیکھو یہ مل گئے ہیں، لیکن اللہ اکبر جب بیوی گئی بچوں کے قریب، ارے بچوں کو جانا چاہ تو ایک بچہ جائے گر گیا، ایک بچہ جائے گر گیا، بیوی کی زبان سے نکلا ارے بہن یہ تو بچ چکے ہیں، یہ تو شہید ہو چکے ہیں، بات ہے جن میں کوئی خنجر نہیں چلا، ان میں کوئی تلوار نہیں چلی، ان کا جنگل نہیں چلی، ہاں یہ کہتے گئے گھوڑوں کی چاقو خدا تو نہیں، جب خنجر نہیں چلا تھا، جب تلوار نہیں چلی تھی، یہ چھوٹے بچے کیا چکا ہے، یہ یقیناً بھی ہو سکتے ہیں جب گھوڑے دوڑ رہے شہزادی نے کہا کوئی نہ پہلے راضی ہوں، چلو سکینہ کو تلاش کریں، اے سکینہ، اے سکینہ، سکینہ کو آواز دیتے دیتے شہزادی مکتب میں پہنچی، کیا دیکھا کہ ایک جگہ بچی بیٹھ کے رو رہی، پتھروں کا ڈھیر ہے، میں نے تو جملہ کہہ دیا، شہزادی بیٹھے رو رہی ہے، اے سکینہ، جب گئی بیٹا تو سکینہ کہا سکینہ تو جا بیٹا، ہم کو تلاش کرتے ہیں کہ کہاں بیٹھتی ہو، رو کے کہا بابا کی بات کر رہے بابا کی لاش کرتے، بیٹا تو نے کیسے پہچانا چلے تیرے بابا کی لاش، یہ سکینہ بتا تو صحیح، کیونکہ یہاں سرو گردن نہیں ہے، تو نے کیسے پہچانا، رو کے روپیہ کا میں بابا بابا کہتے ہوئے جب جا آئی ہوں، کٹے کٹے سے آواز آئے، جا بولیا بے سکینہ تیرا بابا جہاں ہے، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم بحق محمد وانت المحمود، بحق علي وانت الاعلى، بحق فاطمه وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسين وانت قديم الانسان، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، میرے مالک ہماری اس قریب مگر عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نیک بنانے کا مال کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے عمل کی دولت سے مالا مال فرما، جو دوست احباب ہمارے عزیز جو اس عبادت کے انتظام و انتظام میں شریک کار ہیں اور اس عبادت کا انتظام و انتظام کیا ہے، ان کی ساری جمیلہ کو میرے مالک آل محمد کے سب کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے مالک جو احباب بھی اس ساری جمیلہ میں شریک کار ہیں ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے مالک ہماری حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین کے دلوں میں جو بھی حاجات ہیں قبول فرما، جن حاجات کو ہمارے دل دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، میرے مالک خصوصاً ایک بچی ہے اور ہمارے مولانا صاحب فرزند ہے، ہم نے خصوصاً سے اسلام کی آپ میرے مالک جو بے روزگار ہے روزگاری عطا فرما، جو بے اولاد مہینہ عطا فرما، جو بے گناہ قید ہے ان کو قید سے رہائی عطا فرما، جو دیار قید کے مطلب سے دور ہے ان کو اپنی حفظ و امان میں قرار دے، میرے مالک جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں خصوصاً میرے مالک ملک ساجد صاحب کے چچا حاجی غلام سرور صاحب کو جو اس دنیا سے جا چکے انہیں بھی اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار آئمہ میں جگہ عطا فرما، مقام اعلیٰ الجین عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، بلند درجہ عطا فرما، میرے مالک حاضرین کو ہم سب موجودین کو بھی اور ہم سب کے مرحومین کو بھی اور خصوصاً اس مرحوم کو بھی قبر میں حشر میں نشر میں صراط اور نظام میں شفا کے عالم محمد فرما، میرے مالک علماء اعلیٰ براد اسلام کا سایہ ہمارے شہروں کے قائم وضع فرما، خصوصاً میرے مالک اس ضلع کے تمام علماء کو صحت و تندرست سے سلامتی عافیت عطا فرما، تینوں علماء کی توفیقات ایمانی اور اسلام سے اضافہ فرما، خصوصاً میرے مالک ان علماء کا سایہ اس قوم کے قائم اور دائم فرما، میرے مالک میرے خالق کے حق سے محمد و آل محمد امام زمانہ کا جلد از جلد قبول فرما، آپ تمام حضرات سے اب اپنے تمام مرحومین کے لیے بھی اور خصوصاً
خصوصاً ان مرحوم کے لیے غلام صاحب کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن